یہ ہمارے دوست ہیں بھائی شناور، جن کا آج ولیمہ ہے لاہور میں، اور ان کی دعوت پہ میں انوائٹڈ ہوں۔ ان سے ہماری کافی گہری دوستی ہے، تقریباً 6-7 مہینوں سے، اور اس دوستی کی وجہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ یہ لاہور کے ہیں، ہم کراچی کے ہیں۔ زبان کا بھی فرق، قوم کا بھی فرق، اور کلچر کا بھی کافی فرق تھا، جو انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ 6-7 مہینے پہلے ان کی کال آئی تھی میرے پاس۔ یہ سنگر تھے، اس کے بعد اللہ نے ان کو دین پہ آنے کی توفیق دی۔ آپ نے جنید جمشید کا تو سنا ہوگا، بہت بڑے سنگر تھے، گلوکار تھے۔ ہر وقت ان کے ہاتھ میں گٹار رہتا تھا۔ تبلیغی جماعت کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین پہ آنے کی توفیق دی۔ کچھ ان کی حالت بھی ان سے ملتی جلتی ہے۔ انہوں نے بھی توبہ کی، اللہ نے ان کو دین پہ آنے کی توفیق دی۔ پھر میرے بیانات انہوں نے نیٹ پہ کہیں سنے تو مجھے کال کی، اپنے حالات بتائے۔ اس کے بعد سے ان سے میری گپ شپ شروع ہو گئی۔ اور میرے ساتھ ایک خاص بات ہے کہ جس نوجوان کی مجھ سے دوستی ہوتی ہے، اس کی شادی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کی بھی جب مجھ سے دوستی ہوئی تو ان کو سب سے پہلے فکر ہوئی کہ میری جلدی شادی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ میں اس ٹاپک پر بولتا بہت زیادہ ہوں، جلد نکاح کی ترغیب بہت زیادہ دیتا ہوں میں نوجوانوں کو۔ بہت سے والدین مجھ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ بگاڑ رہا ہے۔ یہ میری باتوں کو آپ بیان نہ سمجھیں، بالکل ایسے گپ شپ والے انداز میں اگر بات سنیں گے اور کوئی سوال ہوگا تو بھی آپ کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا کہ میری باتوں میں آپ دلچسپی لے رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے جو ہے رابطہ کیا، تو پھر تھوڑے دنوں میں ان کو خیال آیا کہ میری شادی ہونی چاہیے، اور اب الحمدللہ کل ان کی شادی تھی، آج ان کا ولیمہ ہے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں جو نکاح کی ترغیب دیتا ہوں، والدین اکثر مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ بگاڑ رہا ہے، یہ مولانا صاحب ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں آپ کے بچوں کو سدھار رہا ہوں۔ شادی کر کے، نکاح کر کے لوگ بگڑتے نہیں ہیں، سدھرتے ہیں۔ نکاح نہ کرنے سے بگڑتے ہیں۔ ہمارے سابق صدر اگر شادی کر لیتے، سابق صدر جنہوں نے 5 سال کامیاب حکومت کی ہے، تو اتنے نہ بگڑتے جتنے ان کے آپ کے سامنے حالات ہیں۔ تو کیونکہ بہت ساری چیزوں میں بیوی کنٹرول کرتی ہے شوہر کو، اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ والد صاحب کو بیوقوف بنانا بھی آسان ہے، بڑے بھائی کو بیوقوف بنانا بھی آسان ہے، والدہ کو بیوقوف بنانا بھی آسان ہے، بیوی کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے۔ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ کو کنٹرول میں رکھتی ہے کہ لاہور کا کہہ کر لاہور ہی گئے ہیں، کہیں اور تو نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میرے گھر سے کئی میسج آ چکے ہیں کہاں ہیں۔ تو میں اس کی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جو حالات تھے وہ آج نہیں ہیں۔ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے، والدین کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ نکاح کیا۔ نکاح ایک سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیغمبروں کی سنت ہے۔ نکاح اگر نہیں کرتے تو لوگ دوستیوں کی طرف جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گھروں میں رشتوں کی پرابلم کتنی ہے، لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتے ہی نہیں مل رہے۔ تو رشتے کیوں ملیں گے جب لڑکے نکاح ہی نہیں کر رہے؟ تو کہاں سے رشتہ ہوگا ان کا؟ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر میں کافی بولتا رہتا ہوں، ابھی میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا۔ میں تو تھوڑا سا تعارف کروا رہا تھا ان کا کہ ان سے دوستی ہوئی تو ان کا نکاح ہوا، پھر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ ولیمے پہ میرے بیان کریں گے، تو اسی سلسلے میں آپ کے سامنے میں کچھ باتیں کر رہا ہوں، اسی کی ایک لڑی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم سب یہاں مسلمان ہیں، ابھی ہم نے جمعے کی نماز پڑھی ہے، کلمہ گو ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ پیدائش کے وقت اس کے کان میں اذان نہ دی گئی ہو۔ ساری اسلامی رسومات ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں۔ نکاح ہمارا مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، پادریوں سے اور ہندوؤں کے پنڈتوں سے ہم نکاح نہیں پڑھواتے۔ دفن جب ہماری موت واقع ہوتی ہے تو ہم کتنا ہی علماء کو، مولویوں کو برا بھلا کہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ویسے ہوتے ہیں، لیکن جنازہ بہرحال مولویوں سے ہی پڑھواتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی کسی پادری صاحب سے پڑھوا لو یا پنڈت جی سے پڑھوا لو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جتنا مرضی مولویوں سے، علماء سے، دینداروں سے، داڑھی والوں سے، پگڑی والوں سے، ٹوپی والوں سے نفرت کریں، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں ایک نرم گوشہ ان کے لیے ہے، ایک نرم گوشہ ہے کہ بھئی جنازہ ہونا چاہیے۔
ڈاکٹر سے نہیں پڑھواتے، کس سے پڑھواتے ہیں؟ آپ لوگ بولیں نا تھوڑا سا، مولانا صاحب سے پڑھواتے ہیں، جیسے مرضی ہیں، ٹھیک ہے، کھاتے بہت ہیں، اپنا بھی کھاتے ہیں دوسروں کا بھی کھاتے ہیں، لیکن بہرحال جنازہ تو ہوگا، دفن تو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی ہوں گے، چاہے مسلمان کتنا ہی برا ہو۔ ہم سارا دن بیٹھ کے یورپ امریکہ کی تعریف کرتے ہیں، انگریز ایسے ہیں اور مسلمان 2 نمبر ہیں۔ کل میں نے کہیں وہ آتے ہوئے میں نے راستے میں کہیں دیکھی، نیوز دیکھی، تو اس میں یہ تھا کہ دودھ جو ہے نا، دودھ وہ جعلی دودھ بنایا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے تو ہم اس کو روتے تھے کہ دودھ جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے، اب یہ رونا نہیں ہے، اب یہ رونا ہے کہ دودھ ہی جعلی پیدا کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے یورپ امریکہ میں اس کا تصور نہیں ہے، یہ سارے ہم مسلمانوں کے کرتوت ہیں، 2 نمبر دودھ پیدا کر لیا۔ بھینس بیچاری اللہ نے اس کے ذمہ لگایا تھا 5 کلو دودھ دے، ہم اس سے 10 کلو نکال لیتے ہیں، حالانکہ قدرت نے جو اس کی ذمہ داری لگائی تھی وہ 1 کلو، ایک ٹائم پہ کتنا دودھ دیتی ہے بھینس؟ 5 کلو دے گی، جہاں تک مجھے معلومات ہے، دوسرے ٹائم پہ بھی زیادہ زیادہ 5 کلو دیتی، کتنا بھی اچھی خوراک کھا لے مگر وہ 20 کلو دودھ دے رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ بھینس نہیں دے رہی، وہ گوالا دے رہا ہے، اور گوالا گن پوائنٹ سے پہ نکال رہا ہے اس سے دودھ، پتہ نہیں کیا کیا اس کی ساری ہڈیاں گھل کے وہ انجیکشن لگا کے وہ ٹائم سے پہلے ہی ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ تو ایک مصنوعی چیز ہے، ملاوٹیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ تو اس کی وجہ سے لوگ صرف علماء سے نفرت نہیں کرتے، باقاعدہ مسلمانوں سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اور میرے پاس ایسے لوگوں کی کالز آتی ہیں یورپ میں، امریکہ میں، وہ کہتے ہیں ہم گورے سے کوئی معاملہ کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، کافر سے ہم لین دین کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے ٹوپی والے سے، مسلمان سے، کلمہ پڑھنے والے سے، 2 نمبری ہے۔ تو مسلمان میں 2 نمبری بھی بہت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مسلمانوں میں، علماء میں جو فرقواریت بھی بہت ہے، ہر چینل اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے، گرین چینل، وائٹ چینل، ٹانگیں چوڑی کرنے والے، پتلی کرنے والے، زور سے آمین والے، آہستہ آمین والے، اور پھر اس میں آپ کسی چینل میں گھسیں گے تو ان کے چینلوں کے اندر چینل ہیں، گرین والے بھی ایک نہیں ہیں، ان میں بھی پھر بہت سارے ہیں، وائٹ والے بھی ایک نہیں ہیں، ان میں بہت سارے ہیں۔ ایک عجیب الجھن والی زندگی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ اسلام سے ہی دور ہو جائیں، مذہب کو خیر آباد کہتے ہیں، لیکن پھر بھی حیرت ہوتی ہے کہ بھائی کلمہ پڑھتے ہیں، کسی نہ کسی حد تک ابھی بھی مذہب کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کے حالات پہ روتے ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ جس کے ساتھ قبر ملے گی اس نے ساری زندگی ملاوٹ میں گزاری ہے، ساری زندگی دھوکے میں گزاری ہے، مگر ایک تھوڑا احساس ہوتا ہے بہرحال ہم مذہب تو ہے، مسلم تو ہے، تو ایک جذبہ ہے، تھوڑا سا نرم دل، نرم گوشہ ہے اسلام کے بارے میں۔ کیوں ہے وہ نرم گوشہ؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ مسلمان نہیں ہے، اس کی وجہ اسلام ہے۔ اسلام بذات خود ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے، اس کے اندر اتنی اٹریکشن ہے کہ مسلمان کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو جائے، مسلمان سے نفرت تو ہو سکتی ہے لیکن مسلمان کو اسلام سے نفرت نہیں ہوتی، وہ ہر وقت اس کی تلاش میں رہتا ہے کہیں صحیح اسلام مجھے نظر آئے تو میں اس کو فالو کرنے کی کوشش کروں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ میری طرف متوجہ تو ہے نا آپ لوگ؟ کہیں صحیح اسلام نظر آئے۔